الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر چل رہی ہے۔ 121 آیات تک ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے۔ آج 122 سے 125 آیات تک ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ پہلے ترجمہ سماعت کر لیں۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی یلتی میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، وانی اور یہ کہ فضلتکم میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین جہان والوں پر۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے علی العالمین جہان والوں پر۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے ذرا برابر بھی۔ ٹھیک ہے، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی کہ نہیں کفایت کرے گا، نفس کوئی نفس، عن نفس کسی نفس کی طرف سے، شیئا ذرا برابر بھی، ولا يقبل منها عدل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعۃ اور نہ اس کو نفع دے گی شفاعت سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان کی مدد ان کو پہنچے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور جب آزمایا ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے، چند کاموں سے، فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے اس کو پورا کیا۔ قال اللہ رب العزت نے کہا کہ انی جاعلک میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، اماماً پیشوا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے۔ قال اللہ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین میرا یہ عہد یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ قال فرمایا اللہ نے، لا ینال نہیں پہنچے گا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو۔ پھر اس آیت کا ترجمہ سن لے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ جب آزمایا ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں میں، چند کاموں میں، ٹھیک ہے دونوں، فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے اس کو پورا کر لیا، وہ اس آزمائش میں پورا اترے۔ تو قال انی جاعلک للناس اماما اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، اماماً پیشوا۔ قال ومن ذریتی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی۔ تو قال لا ینال عہد الظالمین اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالم لوگوں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب ہم نے بنایا، وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے، البیت بیت اللہ کو، مثابۃً للناس مثابۃً ٹھہرنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ۔ ٹھیک ہے،
واتخذوا اور بناؤ من مقام ابراہیم مصلی، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلن نماز کی جگہ، ٹھیک ہے۔ واتخذوا اور بناؤ من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلن نماز کی جگہ۔ وعاہدنا اور ہم نے تاکید کی الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کو، ان طہرا یہ کہ پاک رکھو تم دونوں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ نہایت ہی آسان ترجمہ ہے، تفسیر بھی اس کی آسان ہی ہے۔ اب اس کی تفسیر ذرا سماعت کر لیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ بات پچھلی آیتوں میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ بات پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر کی، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے بہت سے قصے بیان کیے، ان قصوں کے بیان کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا۔ دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ یہ بات دوبارہ بیان اس لیے کی ہے، یہ بات اس کی اس بنی اسرائیلیوں کو تنبیہ کرنے کے لیے اور تاکید کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اور بار بار بتانے کے لیے کہ اے بنی اسرائیل، اصل مقصد ان تمام تر قصے تمہارے بیان کرنے کا، اور اصل مقصد یہ ہے کہ تم ہدایت قبول کر لو، ٹھیک ہے۔ جو میں نے پیچھے باتیں کہی ہیں ان سے تم عبرت حاصل کرو، اور اس سے تم عبرت حاصل کر کے ہدایت قبول کرو، اور میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، اور اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر کیا دی ہے، فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی نعمتیں اللہ رب العزت نے دی تھی ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو۔ تو اب یاد کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو اور میرے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، جب تم میری نعمتوں کو یاد کرو گے تو پھر ان کو یاد کرنے کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ میری فرما برداری کرو، اپنے ضد اور حسد سے باہر نکلو، ٹھیک ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دیا جہان والوں پر۔ یہ اس آیت پر پچھلی یہ آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے، پوری بات ہو چکی ہے کہ یہ اس وقت کے جہان والوں، اس وقت کے دور کے جتنے بھی لوگ تھے، ان تمام لوگوں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو فضیلت دی تھی۔ ظاہری طور پر بھی فضیلت دی تھی، باطنی طور پر بھی فضیلت دی تھی۔ ظاہری طور پر مطلب یہ ہے کہ انبیاء جو آئے ان میں یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، اسی طرح داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، بعد کے بھی بڑے بڑے آئے ہیں، وہ سب ان بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ اور باطنی طور پر بھی ان کو اللہ نے حکمرانی دی کہ کم و بیش 4000 انبیاء ان میں بھیجے۔ کسی قوم میں ایک نبی آ جائے تو وہ جو ہے وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے کہ ہماری قوم میں نبی آیا تھا۔ تو ان میں تو اللہ رب العزت نے 4000 انبیاء بھیجے، تو فرمایا میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے، تمہیں میں نے باطنی طور پر بھی فضیلت دی ہے کہ میں نے انبیاء کا سلسلہ تمہارے اندر شروع کیا، اور ظاہری طور پر کہ میں نے تمہارے اندر بادشاہت بھی چلائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فضیلت اس امت کو مل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تو یہ قوم ذلیل ہو گئی، اور جن لوگوں نے اس نبی کی بات مانی اس کو اللہ نے فضیلت دے دی۔ فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ بدلہ نہیں بنے گا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا، یار یہ مجھے لے لو اس کو چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی بدلہ جرمانہ فدیہ کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دن ایسا ہوگا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ اس کو اس نفس کو شفاعت کام دے گی، سفارش بھی اس کو کام نہیں دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، وہ دن ایسا ہوگا
دیکھیں اگر کوئی مجرم ہے اس کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں، یہ بات میں نے پہلے بھی بیان کر دی، مجرم کو چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ جائیں اور اس کا ضمانت کرا لیں کہ اس مجرم کو چھوڑ دیں، عدالت جب اس کو بلائے گی تو ہم اس کو حاضر کریں گے، ہم اس کے ضامن ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے جرم کیا ہے تو جرمانہ ادا کر دیں اس مجرم کو چھڑانے کے لیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارش، کوئی بڑا آدمی ہو اس کی سفارش کرا دیں تو مجرم چھوٹ جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان تینوں سے بھی کام نہ چلے تو یہ ہے کہ آخر پہ اگر آپ کے پاس قوت ہے تو پھر آپ حملہ کر دیں اور زبردستی اس مجرم کو چھڑوا لیں۔ تو فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن یہ چاروں کام نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہ دن ایسا ہوگا کوئی نفس کسی نفس کی ضمانت بھی نہیں دے سکے گا، اور نہ کسی سے کوئی پیسے لیے جائیں گے، اور نہ کسی کو کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کی کوئی مدد پہنچے گی کہ زبردستی اللہ رب العزت کی گرفت سے کسی کو چھڑا لے۔ یہ چاروں کام اس دن نہیں ہوں گے۔ یہ سفارش، یہ ساری چیزیں اس بندے کے بارے میں جو کافر اور مشرک ہے۔ ٹھیک ہے، کافر اور مشرک آدمی کی سفارش، یہ چاروں کام اس کے لیے نہیں ہو سکتے۔ ہاں جو مسلمان ہے، گناہ گار ہے، اس کے لیے سفارش قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع امت بھی ہے اس پر، اور کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے لیے سفارش کریں گے، حافظ قرآن بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، وہ الگ بات ہے۔ یہ مشرک اور کافر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مسلمان الگ بات ہے۔ وہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے جو بڑی شخصیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور عیسائی بھی جو ہے وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہے کہ ہر طبقہ ان کو مانتا ہے اور ہر طبقہ ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہودی جو ہیں وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے مسلک پر تھے، ہم ان کے مسلک پر ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں وہ، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ عرض یہ کہ ہر گروہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچتا تھا اور کہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مسلک پر تھے، ہم ان کے مسلک پر ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان آیات سے آگے 2 رکوع تک یہ چلیں گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پہلے کام چیک کرو اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے کام چیک کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو ذرا پہچانو اور ان کے کام چیک کرو، اور تم جو دعوے کر رہے تم پہلے اپنے کام چیک کرو۔ تم شرک سے بھرے ہوئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی تبلیغ توحید کی ہے، اللہ کے احکامات کو پہنچایا، اور ہر جگہ پر کس کی نفی کی ہے؟ شرک کی نفی کی ہے۔ تو تم دعوے جو کرتے ہو اپنے دعوے پر ذرا دیکھو، تم دعویٰ کر رہے ہو اب خود مشرک ہو، تم غلط عقائد ہے تمہارے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، ساری زندگی مصائب کا سامنا کیا، دین کے لیے مشکلات انہوں نے اٹھائی، صرف توحید کے لیے اٹھے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کاموں سے، چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام ان کاموں، وہ جو آزمائش تھی اس میں پورے اترے۔ ٹھیک ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، اس کو پورا کر دیا۔ آزمائش کیا تھی؟ آزمائشیں مختلف تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلے ٹکر اپنے باپ کے ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے، نمرود کا جو وزیر مذہبی تھا نا، آج کل کی جس طرح کہتے ہیں، وہ آزر تھا۔ جو بت کم ہوتا تھا، بت کی رکھوالیاں، جو بت کم اس کو بنانا پورا، یعنی وفاقی مذہبی امور جیسے آج کل کہتے ہیں۔ تو مذہبی لحاظ سے وہ ان کا جو آزر تھا وہ تھا، وزیر تھا نمرود کا۔ تو سب سے پہلے ٹکر کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ سب سے پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا کس کے ساتھ ہوا؟ اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ دیکھو بہت مشکل کام ہوتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا، انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے جب گھر میں اختلافات ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، بچے کا باپ کے ساتھ، باپ کا بچے کے ساتھ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مخالفت کی، لیکن کبھی بھی گستاخی نہیں کی اپنے باپ کی۔ یا ابتی، اے ابا جان، ایسے الفاظ سے اپنے والد صاحب کو پکارا کرتے تھے۔ تو اب سب سے پہلے مخالفت ان کی کس کے ساتھ ہوئی؟ اپنے والد کے ساتھ، اس دین حق کے لیے، توحید کے لیے، اللہ کے لیے۔ پھر اپنی برادری کے ساتھ ٹکر لی، پھر پورے ملک کے ساتھ ٹکر لی۔ دیکھیں نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، تو پورے ملک کے ساتھ ٹکر لینا ابراہیم علیہ، پھر نمرود کے ساتھ ٹکر لینا، اسی طرح پھر یہ بھی بڑا امتحان تھا۔
پھر اسی طرح عراق سے جب ہجرت کر کے جا رہے تھے شام کی طرف، راستے میں وہ الگ مصیبت آ گئی، وہ جو بادشاہ تھا وہ ان کے ساتھ بیوی تھی سارا، اور وہ الگ جو ہے وہ کہتا تھا جس کے ساتھ بیوی ہوگی تو اس کے شوہر کو قتل کر دیا جائے گا، اور بادشاہ وہ اس کی جو بیوی کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتا تھا۔ یہ الگ مصیبت ان پر آ گئی تھی، امتحان الگ تھا۔ اور یہ 3 صرف بندے مسلمان تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک ان کے بھانجے تھے جو ہے لوط علیہ السلام، اور ایک جو ہے ان کی بیوی سارہ جو ہے سارہ علیہ السلام۔ یہ 3 مسلمان تھے پوری دنیا میں، اور کیا۔ تو یہ 3 جو ہے اب یہ تینوں جا رہے ہیں، راستے میں ان کی یہ ہوا۔ اچھا ادھر پہنچے، یہ سارا معاملہ ہوا، اس بادشاہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ جو ہے وہ ان کو دی۔ ان سے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب جو ہی پیدائش ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اب جائیں اور اس اپنی بیوی کو بھی، ہاجرہ کو بھی، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی مکہ کی زمین میں چھوڑ دیں جہاں پر نہ پانی تھا نہ کچھ تھا، سارا بڑا واقعہ ہے۔ اچھا وہ الگ امتحان تھا اللہ رب العزت کا۔ پھر اس کے بعد جب بچہ 13 سال کا ہوتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ یعنی ساری زندگی امتحانات پر گزری، اور ان تمام امتحانات میں اللہ خود گواہی دے رہا ہے اس بات کا، فَأَتَمَّهُ ابراہیم علیہ السلام اس پر پورا اترے۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ میں نے جتنا بھی آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس پہ پورا اترے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی قابلیت جاننی ہو تو مجھے نہیں پتا آپ کے اندر قابلیت، میں آپ کا امتحان لوں گا تب مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر قابلیت ہے یا نہیں ہے، کمال ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کو تو سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے، علیم کل ہے نا، ہر چیز جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس بندے میں کتنی قابلیت ہے۔ امتحان کس لیے لیا جاتا ہے؟ بندے کے اندر قابلیت چیک کرنے کے لیے لیا جاتا ہے نا، بندے کے اندر کیا ہے وہ چیک کرنے کے لیے لے جائے۔ لیکن یہ وہ بندے چیک کرتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے کہ تاکہ میں چیک کروں اس کے اندر قابلیت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو تو علیم، جو وہ تو جاننے والی ذات ہے، اس کو تو پتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے اندر قابلیت ہے، پھر امتحان کیوں لیا؟ یہ ذرا سوال ہے، میں نے کہا یہ آپ کے ذہن کر دوں تاکہ پھر آپ کے ذہن اس سے صاف ہو جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک استاد ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ میرا شاگرد بہت قابل ہے، میرا شاگرد قابل ہے، لیکن مجمع لگا ہوا ہے، استاد کو پتہ ہے کہ میرا شاگرد، جس طرح استاد کو پتہ ہے نا کہ میرا شاگرد تو قابل ہے، لیکن اس کی قابلیت لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، اس کے لیے اس مجمع میں اس شاگرد کو کھڑا کرتا ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اس شاگرد کو کھڑا کر کے سوال پوچھتا ہے، تو جب وہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے تو پورے مجمع پر اس شاگرد کی قابلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو پتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے اندر قابلیت ہے، لیکن پوری امت کو دکھانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جس کو میں نے خلیل بنایا اپنے لیے وہ بہت قابل ہے، جس کو میں نے اپنے لیے خلیل بنایا وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ انتہائی قابل ترین آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کاموں میں، فَأَتَمَّهُنْ پس وہ اس میں پورا اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کیا بشارت دی؟ کہا ابراہیم انی جاعلک، میں تجھے بناؤں گا، للناس لوگوں کے لیے، اماماً پیشوا، جتنے بھی تیرے بعد نبی آئیں گے ساری تیری متابعت میں آئیں گے، ٹھیک ہے، تیری اولاد سے ہی آئیں گے، اسحاق علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام اسی سے آئیں گے، اور اس سے ہٹ کر کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، ساری تیری مطابعت میں آئیں گے۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے بناؤں گا لوگوں کے لیے کیا؟ پیشوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی فکر صرف نہیں تھی، امت کی بھی فکر تھی، اس وقت فوراً بولنے لگے، قال ومن ذریتی، میری اولاد۔ دیکھیں ایک آدمی ہو نا، اس کو سب کچھ مل جائے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے درد رکھنے والے شخصیت تھی، فوراً بولے اللہ سے، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، اور میری اولاد میں سے تھی۔ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ جو وعدہ ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے، دینی جو منصب ہے یہ بہت اعلیٰ ہے، اور تیری اولاد میں سے کافر لوگ بھی آئیں گے، تیری اولاد میں سے مشرک لوگ بھی آئیں گے، تو ہر بندے کو میں دینی عہدہ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے تو کہا ہے کہ میرے ہر بندے کو، میری ہر امت کے ہر بندے کو دینی عہدہ ملنا چاہیے، فرمایا نہیں، تیری امت میں کافر اور مشرک ہر قسم کے لوگ آئیں گے، تو لیکن ہر بندے کو میں یہ دینی عہدہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا یہ وعدہ نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا بیت اللہ کو، وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ٹھہرنے کی جگہ، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ،
مسابتاً ٹھہرنے کی جگہ لینا سے لوگ اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، لوگ حج کے لیے آتے ہیں نا، اجتماع کی جگہ ہے، لوگ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہ امنا اور امن کی جگہ ہم نے بنایا، جو بھی وہاں پر حج کرنے جاتا ہے تو وہ دوزخ سے امن میں ہو جاتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی جاتا ہے ہر قسم کی تکلیف سے امن میں ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے اس کو اجتماع کی جگہ بھی بنایا اور ہم نے اس کو امن کی جگہ بھی بنایا۔ اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ فرما رہے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو، وَاتَّخِذُوا بناؤ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مصلن نماز کی جگہ، یہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کر رہے ہیں اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہا ہے، اور وہ جو پتھر لایا تھا، وہ جو پتھر وہ جنت سے، حجر اسود بھی جنت سے آیا، وہ پتھر بھی جنت سے آیا، وہ لفٹ کا کام دیتا تھا۔ جو ابراہیم علیہ السلام اوپر جاتے تھے وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ اوپر جاتا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام جو دائیں طرف ہوتے تھے پتھر بھی دائیں طرف، بائیں طرف ہوتے تھے پتھر بھی بائیں طرف، اور اس پر آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ آج تو اس کو شیشے میں محفوظ کر لیا کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، تو پہلے یہ نیچے زمین کے ساتھ برابر تھا۔ تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلن نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور مشرکین کے شرک سے بھی اس کو پاک رکھو، وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے بھی اس کو، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے بھی اس کو پاک رکھو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔